السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بھونچال پارٹ 14۔ ٹھیک ہے، تم مجھے قبول نہ کرو، میں جا رہی ہوں۔ بات حد سے زیادہ گزر چکی تھی، میں اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے لپک کر اسے پکڑا اور پھر میرا ہاتھ اس کی گردن کی پشت پر پڑا اور وہ لہرا کر زمین پر آ گری اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لٹا دیا، دیر تک اس کے نزدیک بیٹھا، اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تاکہ اس طلسمی ماحول سے جتنی جلدی ہو سکے دور نکل جاؤں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں الزبتھ کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اطمینان سے اپنی جگہ موجود تھا۔ ان بیچاروں کو صورتحال کا کوئی علم نہیں تھا۔ دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اس کے نزدیک ہی دوبارہ لیٹ گیا۔ چاند نمایاں سفر کر رہا تھا اور ہوا اتنی خوشگوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں نشہ اتر رہا تھا، اور پھر یہ میرے حواس پر چھا گیا اور میں دوبارہ سو گیا۔ اس بار سیاہ فاموں نے مجھے جگایا۔ دور پہاڑوں کی اوٹ سے اجالا ابھر رہا تھا۔ سیاہ فام مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ آپ کی ساتھی لڑکی گھوڑے پر بیٹھ کر اس طرف گئی ہے۔ ہم نے 2 آدمی اس کی طرف دوڑا دیے ہیں، ایک سیاہ فام نے بتایا۔ میں نے گہری سانس لی، میں الجھ گیا تھا۔ بہرحال ہم نے اپنے گھوڑے سنبھال لیے اور پھر ہم بھی اس طرف دوڑ پڑے۔ سورج ابھر آیا تھا لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا تھا۔ یہ وہی رخ تھا جس سے ہم آئے تھے۔ ہم دوبارہ بستی کی طرف جا رہے تھے۔ میرے دل میں بھنور اٹھ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ الزبتھ کو جہنم میں جھونک کر آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہ بے قصور ہے۔ یہ سب جمولہ کا ہی شیطانی چکر ہے۔ میں شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دانت بھنج گئے اور ہم بغیر رکے سفر کرتے رہے۔ شام کو سورج چھپے ہم بستی پہنچ گئے، جہاں ہماری ملاقات گروجن اور ان دونوں سیاہ فاموں سے ہوئی تھی۔ سیاہ فاموں کی حالت خراب تھی، ان کے بدن جھلسے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نکل آیا تھا۔ شاید وہ ابھی گروجن کے پاس پہنچے تھے۔ گروجن کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مایوسی سے بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں سیاہ فاموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہی سے سنو، گروجن نے کہا۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ میں نے پوچھا۔ ہم لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے سیاہ پہاڑوں تک گئے تھے۔ وہ گھوڑے سمیت پہاڑوں میں غائب ہو گئی۔ ہم پہاڑوں میں بھٹک رہے تھے کہ اچانک پہاڑوں سے شعلے نکلنے لگے اور ہم شعلوں میں گھر گئے۔ ہمارے گھوڑے جل کر ہلاک ہو گئے اور ہم بمشکل باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ اوہ، یہ حرکت اسی شیطان کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، گروجن نے کہا۔ لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے انہیں دیکھا۔ انہیں نہیں، اس کا نام و نشان تک نہیں مل سکا۔ گروجن کے علاج کا بندوبست کرو۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری طرف سے سخت پریشانی اٹھانی پڑی۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے۔ رات کو گروجن تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ گروجن بہت دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ وہ مایوس تھا اور مجھ سے بھی مایوسی کی گفتگو کرتا رہا۔ یقین کرو میرے دوست، تمہاری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک مہمان نواز کی حیثیت سے میں تمہیں اس خطرے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے خلوص کو دل سے قبول کرتا ہوں، لیکن اب میرے لیے ضروری ہے کہ اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ دوسرے دن میری درخواست پر گروجن مجھے وہاں لے گیا جہاں 1000 راتوں کے بعد لوگوں کو پتھر کی زندگی کی سزا گزار رہے تھے۔ بڑا پراسرار علاقہ تھا۔ گروجن مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو بظاہر سیاہ پتھر کے مجسمے نظر آ رہے تھے۔ یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ کبھی زندہ انسان تھے۔ اس نے ان شیطانوں کی روایت بتا کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن خوف میرے نزدیک گزرنا تھا۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوتوں سے بستی کی نیندیں اجاڑ رکھی تھی۔ انہوں نے وہ سب کیا تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور جس کی جتنی زندگی تھی اس نے اتنے ہی انسانوں کا خون پی لیا تھا۔ گویا بے شمار افراد لقمہ اجل بنے ہوئے اور ان کی زندگیاں اس نے وہاں کے ہی انسانوں کا خون پی رکھا تھا۔ گویا بے شمار افراد لقمہ اجل بنے ہوئے تھے اور ان کی زندگیاں تلخ ہو چکی تھی۔ سو میرے دوست، میرے معزز مہمان، یہ مناسب نہیں کہ تم خود کو اس نوجوان حیثیت سے پیش کرو جسے جمولہ کی خدمت میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے اپنے خون کی پیاس بجھائے۔ ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں یہی ہے۔
گناہ ہماری سرزمین سے اگا ہے اور ہمارے ہی خون سے سیراب ہونا چاہیے۔ تم چند روز کے لیے یہاں آئے ہو، تمہاری زندگی خطرے میں کیوں ڈالی جائے؟ نہیں گروجن، یہ تو ممکن نہیں کہ میں اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کر اپنی زندگی بچا کر لے جاؤں۔ چنانچہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر اٹل رہنے دو اور میری مدد کرو۔ گروجن نے گردن جھکا لی، پھر وہ مردہ سی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اس حد تک بضد ہو تو میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد چاند آخری راتوں کا سفر طے کر رہا تھا، پھر ایک رات وہ ڈوب گیا۔ گویا وہ ڈوبتے چاند کی آخری رات تھی، اور اس رات کو آخری پہر اس نوجوان کو سیاہ پہاڑوں میں بھیجا جانے والا تھا جو اس بار جمولہ کا نشانہ بننے کے لیے تیار تھا۔ ان چند دنوں میں الزبتھ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا اور میرا دل اس کے لیے خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے الزبتھ کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہار اس رات ہوا تھا۔ معصوم الزبتھ کے چہرے پر ایک جوان عورت کے جذبات تھے، اور میرا دل کسی طور پر یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سردار خاصا مایوس معلوم ہو رہا تھا، بہر صورت وہ میری راہ میں آنا بھی نہیں پسند کر رہا تھا۔ چنانچہ تاریک رات کے آخری پہر اس نے مجھے الوداع کہا اور میں سیاہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ سردار نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ میرا ذہن عجیب سے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان خیالات میں خوف کا عنصر تو نہیں تھا، البتہ ایک الجھن ضرور تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان شیطانی قوتوں کا کوئی علاج میرے پاس نہیں۔ تب میں نے رک کر ان سچے جذبوں کو آواز دی۔ میں نے سوچا کہ میں نے سچائی کی راہ میں قدم رکھا ہے، مجھے آسمانوں سے امداد درکار ہے، اور میں نے ایک روشنی کو کونتے دیکھا۔ ایک مرمری مجسمہ میرے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقری آواز ابھری، آسمان کے رہنے والے سچائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ میں دیوی شلوکا ہوں، اور یہ سرخ پتھر تیری ملکیت ہے جو بالا آخر جمولہ کی موت بن جائے گا۔ اس نے ایک چمکدار پتھر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ نقری آواز پھر سے ابھری، اس کے جادو کی 1000 راتیں پوری ہو چکی ہے اور وہ غافل ہے، وہ ان دنوں کا حساب بھول گیا ہے۔ جا، آسمان والا تیری حفاظت کرے گا اور اسے موت دے گا۔ اس کا مرمری پیکر فضاؤں میں تحلیل ہو گیا۔ میں اس سرخ پتھر کو ہاتھ میں لیے حیران کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے وجود میں ایک بے خوفی کا احساس ہوا، یوں لگا جیسے میرے اندر کامیابی ہی کامیابی ہو۔ تاریکی میں ان پہاڑوں کی جانب تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس ہیبتناک اندھیرے میں داخل ہو گیا۔ وہ چشمہ جس کے بارے میں گروجن نے مجھے بتایا تھا سامنے ہی موجود تھا، اور وہاں ایک تنہا درخت کے نیچے ایک مشال موجود تھی جس کا علم مجھے پہلے سے ہی ہو گیا تھا۔ میں درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور میری نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ اچانک مجھے عقب سے آواز سنائی دی، آہ، میں پیاسا ہوں، میں کس قدر پیاسا ہوں، کون میری پیاس بجھائے گا؟ تم۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ مشال کی روشنی میں نے اس کی شکل دیکھی، ہیبت ناک شکل تھی۔ سیاہ فام تو تھا ہی، نچلا ہونٹ تھوڑی تک لٹکا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے دانت نظر آنے لگے۔ ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی، بدن اچھا خاصا توانا تھا۔ کیا تو میری پیاس بجھائے گا؟ اس نے پوچھا، پھر خود ہی بڑبڑایا، تو کون ہے؟ تو اس بستی سے تو نہیں ہے؟ اوہ، سمجھ گیا میں، اس لڑکی کا ساتھی۔ ہاں، وہی ہے تو۔ میں نے عبادت کی صبح تجھے دیکھا تھا، لیکن یہ گروجن بڑا عیار ہے، اس نے تجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ سوچا۔ خوب، کوئی حرج نہیں، مگر تو کیا پیے گا؟ تیرا خون، میں نے جواب دیا۔ اوہ، کیا واقعی؟ پی لے، لے، یہ خنجر لے اور جہاں تیرا دل چاہے بھونک دے۔ اس نے ایک لمبا سا خنجر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے بغور دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میں چکرا کر رہ گیا۔ بجھا لے اپنی پیاس، بجھا لے، یا پھر میری پیاس بجھا دینا۔ میں نے خنجر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جمولہ سینہ کھول کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس پیشکش میں کوئی خاص بات ضرور ہے، تاہم میں یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے خنجر پوری قوت سے اس کے سینے میں بھونک دیا۔ یوں لگا جیسے میں نے خنجر کسی کا ہی میں اتار دیا ہو۔ پھر میں نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد میں نے جمولہ کے بدن میں جگہ جگہ خنجر بھونکا، لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ مکروہ انسان، وہ مکروہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے بدن میں تو خون ہی نہیں ہے۔ اب تو اجازت دے۔
ٹھیک ہے، میں نے کہا اور خنجر جمولہ کو واپس دے دیا۔ اس نے خنجر میرے ہاتھ سے لیا اور اچانک وحشیانہ انداز میں اچھلنا کودنا شروع کر دیا، اور پھر انتہائی صفاقی سے وہ خنجر میری گردن میں اتارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خنجر کی دہاڑ مڑ گئی۔ جس قوت سے وہ میری گردن میں پیوست کیا گیا تھا، اس کے تحت وہ پہلا اور آخری وار ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے حیرانی سے مڑے ہوئے خنجر کو دوبارہ دیکھا اور پھر اسے چٹکیوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس بار اس نے خنجر میرے سینے میں بھونکا تھا، لیکن اس بار خنجر دوبارہ سیدھا ہونے کے قابل بھی نہیں رہا۔ کیا تیرا بدن پتھر کا ہے؟ اس نے وحشیانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں جمولہ، بلکہ تیری قوت ختم ہو گئی ہے۔ شاید تو ان دنوں کا حساب نہیں رکھ سکا۔ 1000 دن پورے ہو چکے ہیں جمولہ، اور یہ رات میری ہے، میں نے کہا اور جمولہ ساکت ہو گیا۔ شاید ان دنوں کا حساب لگا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک سمت چھلانگ لگا دی اور ایک غار میں داخل ہو گیا، لیکن اب میں نے اس کا پیچھا کیا چھوڑنا تھا۔ میں بھی غار میں داخل ہو گیا۔ بدبو کا ایک شدید بھپکا میری ناک سے ٹکرایا۔ میں نے جمولہ کو تلاش کیا، لیکن اس کشادہ سی غار میں وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ البتہ سامنے ہی ایک سرنگ سی موجود تھی۔ کشادہ غار میں دیواروں پر مشالیں لگی ہوئی تھی اور ان کی روشنی نہایت بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ پورے غاروں میں جانوروں کے مردہ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، کہیں کہیں انسانی ڈھانچے بھی موجود تھے جن میں گوشت چپکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ایسی ہی مکروہ چیزیں تھیں۔ میں اس سرنگ کی طرف بڑھ گیا اور سرنگ کے دوسرے دہانے پر مجھے ایک روشن اور غار نظر آنے لگی، اور یہ غار کی روشنی بہت تیز تھی۔ میں بے تھکان اندر داخل ہو گیا۔ یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ سامنے ہی سفید رنگ کا تخت بچھا ہوا تھا جس میں اعلیٰ درجے کے جواہرات نصب تھے، اور انہی جواہراتوں کی روشنی سے غار منور تھا۔ مکروہ جمولہ اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پاؤں بھی اوپر اٹھائے ہوئے تھے، اور اس کے عقب میں ایک کرسی پر ایلزبتھ بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس خوفناک اور وحشت زدہ شکل میں جس میں میں نے اسے اس دن دیکھا تھا۔ اس دن وہ اغوا ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جمولہ کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ تم کون ہو تم؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ تم خوفزدہ ہو جمولہ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بگاڑ کر دیکھ لو۔ میں تم سے دور ہوں، بہت دور ہوں، میلوں دور ہوں۔ تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں تم سے 1000 میل دور ہوں، سمجھے تم؟ 1000 میل۔ اس نے کہا۔ تم شاید پاگل بھی ہو گئے ہو۔ مجھے ہلاک کرو۔ آؤ میرا خون پیو۔ تم خون پینا چاہتے تھے نا؟ آؤ، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دھوکہ ہو گیا ہے۔ دیکھ لوں گا گروجن کو، دیکھ لوں گا بستی والوں کو بھی دیکھ لوں گا، پوری کی پوری بستی کو پی جاؤں گا۔ نام تو میرا نام نہیں۔ اس نے تمہیں کیوں بھیجا؟ اب اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، جمولہ نے کہا۔ میں بدستور آگے بڑھ رہا تھا، اور ایک لمحے میں مجھے انوکھا سا احساس ہوا۔ میرے اور اس کے درمیان جتنا فاصلہ تھا وہ تو چند قدموں میں طے ہو جانا تھا۔ میں مسلسل آگے بڑھ رہا تھا، لیکن فاصلہ جوں کا توں تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا، اور اس وقت میں دیکھتا رہ گیا۔ اتنے میں ہی جمولہ نے کہا لگایا، آؤ آؤ، رک کیوں گئے؟ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ تم یہ فاصلہ ساری زندگی طے نہیں کر سکو گے۔ بڑھتے رہو۔ لیکن میں وہیں رہ گیا۔ یہ صورتحال تعجب خیز تھی، اور مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہاں میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا خوف آہستہ آہستہ دور ہو رہا تھا، لیکن اس نے پاؤں زمین پر نہیں رکھے تھے اور اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا، یہ تخت میری آخری پناہ گاہ ہے۔ جب تک میرے پاؤں اوپر رہیں گے تو مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ کیا سمجھا؟ اس نے کہا۔ اور اس کی آنکھوں میں کامیابی جھلکنے لگی، اور میرے چہرے پر تشویش۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، ممکن ہے ایسا ہو، لیکن تمہاری دیوی نے یہ سرخ پتھر مجھے دیا اور کہا کہ اس میں تمہاری موت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سرخ پتھر اتنی ہی بیکار چیز ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ یہ کہہ کر میں نے پتھر اس کے تخت پر اچھال دیا۔ میں نے دیکھا کہ بجلی سی کوندی، اور پھر اس کے تخت سے شعلے ابھرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمولہ کی دردناک چیخیں ابھرنے لگی۔ وہ شعلوں میں گھر گیا اور اس کا وجود خاکستر ہونے لگا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایلزبتھ اس طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے خواب سے جاگی ہو۔ واقعی وہ ان تمام معاملات سے بے خبر تھی۔ اس نے معصوم لہجے میں کہا، کیا بات ہے انکل؟ آؤ، میں نے بھاری لہجے میں بولا۔
اب میں آزاد تھا اور نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے شلوکا میری رہنمائی کر رہی ہو۔ حالانکہ میرا ذہن ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہرحال اس کے بعد میں ایک مہذب آبادی میں داخل ہو گیا اور پھر نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتا ہوا کہاں نکل آیا۔ اب میری زندگی میں صرف الزبتھ تھی۔ یہ لڑکی اس سرکش کو تو بہت پہلے ہلاک کر چکی تھی جو دنیا کا دشمن تھا، لیکن جہاز میں اس کے آنسوؤں نے مجھے قتل کر دیا تھا، اور اب میرے سینے کے سچے جذبات زندہ تھے اور میرا ذہن ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ اسے ایک حسین زندگی دینے کے لیے میں کیا کروں۔ ہمارے پاس کہیں کوئی جگہ نہیں تھی۔ الزبتھ کے بے ترتیب لباس اور خشک ہونٹ دیکھ کر میرا کلیجہ کٹتا تھا۔ پھر ایک دن جب وہ فاقہ کشی سے نڈھال ہو گئی تو میں نے خود کو ادھار مانگ لیا۔ صرف چند لمحات کے لیے میں نے اپنی قدیم زندگی اپنا لی، لیکن اس بار اپنے لیے نہیں، الزبتھ کے لیے۔ اور اس خوفناک ڈکیتی کی کہانیاں کافی دن تک اخبارات کی زینت بنی رہی، جس میں صرف ایک ڈاکو نے 15 افراد کو ہلاک کر کے بینک لوٹا تھا۔ البتہ اس جگہ رکنا اب موت کو دعوت دینا تھا۔ میں الزبتھ کو لے کر ایک بار پھر اسی سرزمین پر آ گیا جہاں سے میرا خمیر اٹھا تھا۔ الزبتھ مجھ سے مکمل طور پر مطمئن تھی۔ میں نے ایک قطع زمین خریدی، ایک خوبصورت مکان بنایا اور ایک نیک نام انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی فطرت اور عادت میں نمایاں تبدیلی پیدا کر لی تھی، لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ الزبتھ جوانی کی زندگی میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں نے الزبتھ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاروبار بھی کر لیا تھا۔ میرا معاون سعدی سجاد ایک نوجوان آدمی تھا، اکثر میرے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ الزبتھ سے بھی اس کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، لیکن میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ ہاں، اس وقت ایک ہی لمحہ میرے لیے قیامت بن گیا جب میں نے الزبتھ کو سعدی کے ساتھ ایک خوبصورت ہوٹل میں دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اب اس دوسرے کے قربت میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ نفرت اور حقارت کے اس ابھرتے ہوئے جذبے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں خود کو آگے لا دوں۔ میں نے اپنا تاج محل مسمار ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ الزبتھ نے مجھے اعتماد میں لیے بغیر ایک ایسا عمل کر ڈالا تھا۔ بہرحال میں نے سعدی کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی اور وہ ایک برا انسان تھا اور اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو جھانسے میں لا کر انہیں برباد کر چکا تھا۔ پھر میں نے الزبتھ سے بات کی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ سہم گئی۔ تم سمجھدار ہو چکی ہو، تمہیں اپنے لیے صحیح راستوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ انکل؟ الزبتھ کی پھنسی پھنسی آواز ابھری۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں تم غلط راستوں پر بھٹک رہی ہو۔ وہ شخص قابل اعتبار نہیں اور میں تمہاری اس سے قربت پسند نہیں کرتا۔ انکل؟ الزبتھ کے لہجے میں احتجاج تھا۔ ہاں، تمہیں میری پرانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں نے تمہارے لیے ایک نیا جنم لیا ہے۔ انکل، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ آپ کے احسانات بے شک مجھ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی غلام بن کر رہ جاؤں۔ میں بالغ ہوں اور اب مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزادی چاہیے۔ شادی کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا وہ ویسے ہی مجھے اس کے بارے میں بتا چکا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صرف یہ کہ مجھے آزادی دیجیے۔ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی، اور جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے ذہن میں۔ انکل، میری زندگی کے ان قیمتی لمحات کی حفاظت کا معاوضہ کیا ہوگا؟ معاوضہ دینا چاہتی ہو تم؟ ہاں انکل، میں جا رہی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے سعدی کو طلب کیا، لیکن الزبتھ بھی ساتھ ہی آ گئی تھی۔ میں نے بہت کچھ غور کیا تھا۔ اس دوران میں نے سعدی سے کہا، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بلایا ہے سعدی۔ جی سر۔ تمہاری سابقہ زندگی میرے سامنے ہے اور تم ایک برے انسان ہو۔ اس کے باوجود تم الزبتھ کو فریب دے رہے ہو۔ تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ میں واپسی کا عادی نہیں، اس نے بے خوفی سے کہا۔ افسوس تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو شاید اس لہجے میں مجھ سے بات نہ کرتے۔ یہی تو میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ ڈاکٹر میلجر کے قاتل کی فائل آج تک بند نہیں ہوئی
اور اس میں آج بھی آپ کی تصویر موجود ہے۔ بے شک وہ تصویر پرانی ہے، لیکن پولیس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے۔ میرے بدن کو شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر کہا، اس کے علاوہ بھی بہت سے قتل کیے ہیں میں نے۔ ہاں، الزبتھ مجھے بتا چکی ہے، آپ دنیا کے کئی ملکوں کی پولیس کو درکار ہو، لیکن انکل اب آپ کو یہ دنیا ہم نوجوانوں کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ گویا تم دونوں کے بارے میں میرا فیصلہ ٹھیک تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے ہمارے لیے؟ یہ میں نے پستول نکال کر ان کا نشانہ لیا اور ایک ایک گولی ان کے سینے میں اتار دی۔ میرے نزدیک 2 قتل کرنا کیا معنی رکھتا تھا، لیکن اب وہ تڑپ ہی رہے تھے کہ پولیس کے بے شمار افراد اندر گھس آئے اور میں ان میں سے صرف چند کو ہلاک کر سکا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ سعدی میرے بارے میں پولیس کو اطلاع دے کر یہاں تک پہنچا تھا۔ آخر کار پولیس یہاں پہنچ گئی اور پولیس کے 3-4 افراد کو قتل کر دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ یہ قتل کرنے کے بعد میں 3 دن تک چھپا رہا۔ مجھے اپنے مستقبل کا حل چاہیے تھا۔ کتنی بار مجھے یہ سزائے موت ہو چکی ہے، مگر موت بھی مجھ تک نہیں پہنچ پاتی۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی شخص سے معلومات کروں گا کہ میرا مستقبل کیا ہونا چاہیے، اور مجھے تم بہتر نظر آئے۔ سنا ہے لوگوں کی مشکلوں کا حل پیش کر دیتے ہو۔ میری کھوپڑی چٹک کر رہ گئی تھی۔ ناصر فرازی اس وقت موجود نہیں تھا، میں بھلا اسے مشورہ کیا دیتا؟ عجیب بات تھی، ویسے تھا اپنی ہی نسل کا آدمی، مگر مزاج ذرا مختلف تھا۔ میں نے تو اسے ایک جذبے کے تحت قتل کیے تھے، اور اس کے بعد میری زندگی کے بہت سے رخ تبدیل ہوئے تھے، لیکن یہ شخص میرے نزدیک دیوانہ تھا۔ وہ گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، اچانک ہی پیچھے آہٹ سی ہوئی اور ایک پولیس آفیسر چند آفیسرز کے ساتھ اندر گھس آیا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور ایک دم چوکنا ہو گیا۔ پولیس آفیسر کے بھی ہوش اڑ گئے تھے، لیکن اس نے فوراً ریوالور نکال لیا۔ اس وقت شاید اس شخص کے پاس ریوالور وغیرہ نہیں تھا، ورنہ اس دفتر میں ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا۔ پولیس آفیسر نے پوری طرح گھیرا ڈال لیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ بڑی عجیب اور بہت ہی دلچسپ بات ہے، اس کی تقدیر کا فیصلہ خود بخود ہو گیا تھا اور میں اسے کوئی صحیح مشورہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ بعد میں مجھے کچھ دلچسپ تفصیلات معلوم ہوئی۔ ناصر فرازی نے ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ یار یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر کیا ہم واقعی سچ مچ کے درویش بنتے جا رہے ہیں؟ تم یقین کرو، لگ رہا ہے کچھ ہی عرصے میں ہماری شہرت آسمان تک پہنچ جائے گی۔ میں خاموشی سے اس جذباتی شخص کی باتیں سننے لگا۔ پھر اس نے مجھے جو تفصیل بتائی وہ واقعی دلچسپ تھی۔ پولیس آفیسر اس کا دوست تھا اور ناصر فرازی نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک انتہائی پہنچے ہوئے بزرگ کے ساتھ کام کر رہا ہے، جن کا نام آصف خان ہے۔ چنانچہ پولیس آفیسر نے اس سے درخواست کی کہ ان بزرگ سے ان کی سفارش بھی کی جائے۔ وہ ایک مفرور قاتل کی تلاش میں ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ اگر وہ قاتل اس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے انسپکٹر سے ڈی ایس پی بنا دیا جائے گا۔ اس وقت بھی وہ ناصر فرازی کے ساتھ میرے پاس ہی آیا تھا تاکہ اسے اس کی مشکل کا حل مل سکے۔ اتفاق سے ناصر فرازی نے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر میری نگاہ ہو گئی تو اس کا بھی کام بن جائے گا، اور اس کا کام چٹکیوں میں بن گیا۔ اس بار وہ موت کے پھندے سے نہیں نکل سکا تھا اور انسپکٹر کی دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ کمال کی بات ہے، واقعی خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال۔ میں ایک برا انسان تھا، پتہ نہیں مجھ پر یہ نظر کرم کیوں ہو گئی تھی۔ میں تو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن وقت کی ہر تحریر میری تقدیر کے دروازے کھول رہی تھی۔ میں بلا وجہ ایک درویش بن گیا تھا، جبکہ حقیقی معنوں میں میرے اپنے چہرے پر بہت سی مکروہ لکیریں تھیں۔ لیکن بہرحال ایک بات ضرور تھی، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان عطا کی ہوئی قوتوں سے کوئی غلط فائدہ اٹھاؤں، بلکہ میں اپنے آپ کو سرزنش بھی کرتا رہتا تھا کہ آصف خان، ہوش و حواس سے کام لو، جو ملا ہے وہ بہت عظیم ہے، بجائے اس کے کہ تم دنیا کی دولت سمیٹ لو، اپنا عمل جاری رکھو۔ بے شک ناصر فرازی وغیرہ دولت کمانے کے خواہش مند تھے، یہ کام مجھ سے بہتر طریقے سے اور کون کر سکتا تھا، لیکن میں نے دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ اس طرح سے کچھ حاصل نہیں کروں گا، اور بہرطور
فیصلے بھی آسمانوں سے ہی ہو جاتے تھے، جیسے اس شخص کے بارے میں جو بے شمار افراد کا قاتل تھا، ایک جنونی انسان۔ اسے جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی تھی، اور میں اس کے کسی طرح کی مدد کے لیے مجبور نہ ہوا۔ اس کے بعد وقت کچھ اور آگے بڑھا، اور جب ہم ایسی جگہ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں ہمارے مطلب کے لوگ کیوں نہ ملتے، اور اس بار جو نوجوان مجھے ملا اس کا نام سلطان ظفر تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ہمیں ایسے ہی انسان ملتے تھے جن کا حدود و اربا تھوڑا بہت میرے جیسا ہی ہوتا تھا۔ سلطان ظفر بھی ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس نے اس طرح پرورش پائی تھی جس طرح زمیندار گھرانوں کے چشم و چراغ پرورش پاتے ہیں۔ ایک شخص سے باپ کی دشمنی ہو گئی جس کا نام فیض شاہ تھا، اور سلطان ظفر نے فیض شاہ کی پوری حویلی جلا دی۔ بہرحال زمینداروں میں جب ٹھن جاتی ہے تو برائے علم نمودار ہوتے ہیں۔ سلطان ظفر کو اپنی بستی سے فرار ہونا پڑا، اور نہ جانے کتنی منزلیں طے کرتا ہوا وہ آخرکار ایک قبرستان پہنچا جہاں کچھ کردار اس کے ارد گرد پھیل گئے۔ وہ ان کرداروں سے ناواقف تھا، لیکن بہرحال وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ یہاں کی زندگی اپنے طور پر بالکل مختلف تھی۔ آدھی رات کو وہ یہاں آیا تھا۔ قبرستان جوا بھی ہوتا تھا۔ بوڑھا گورکن باقاعدہ ایک گروہ بنا کر رہتا تھا۔ بظاہر اس کا کام قبریں کھودنا تھا، لیکن در حقیقت دوسرے بہت سے کام بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے۔ سلطان ظفر کو اس نے بڑے پیار سے اپنے ساتھ لیا اور دالان میں آ گیا۔ آگے راستہ کھلا تھا جس وقت سلطان وہاں پہنچا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ صحن کی ایک دیوار ساتھ چھپر پڑا ہوا تھا۔ وہیں چولہا بھی تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ چولہے کے قریب ایک نوجوان عورت پراٹھے پکا رہی تھی۔ دیسی گھی کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ آہٹ سن کر اس نے اس طرف دیکھا اور سر سے دوپٹے کا آنچل کھینچ کر چہرے کو کسی طرح چھپا کر چھپا لیا۔ گورکن نے کہا، چل بیٹا جلدی سے پراٹھے پکا، پتہ نہیں مہمان کب کا بھوکا ہے۔ آؤ بیٹا تمہیں آرام کی جگہ بتا دوں۔ منہ ہاتھ وغیرہ دھو لیا؟ سلطان نے گردن ہلا دی۔ گورکن اسے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اس میں 2 چارپائیاں تھیں۔ فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ کمرے میں 2 افراد اور آ گئے۔ یہ گورکن کے ساتھ والے ہی تھے۔ وہ چٹائی پر بیٹھ گئے اور گورکن وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت اندر آئی۔ اس نے اس وقت بھی ہلکا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی تھالی تھی جس میں پراٹھوں کے ساتھ 2 پیالی چائے بھی تھی۔ اس نے نظریں نیچے کیے ہوئے کہا، میں پانی لاتی ہوں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دینا۔ وہ باہر چلی گئی۔ چٹائی پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی لوٹے سے پانی لے کر کلیاں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے پراٹھے کھانا شروع کر دیے۔ سلطان کو ایک دم گھر کا خیال آیا۔ بہرحال زمیندار کا بیٹا تھا، شان و شوکت میں زندگی گزاری تھی، لیکن یہ بدلی ہوئی زندگی بھی بری نہیں ہے۔ جو کچھ کیا تھا اس پر نادم تھا نہ شرمندہ۔ فیض شاہ کو سزا ملنی ہی چاہیے تھی۔ اس نے سلطان کے والد ظفر محمود سے جھگڑا مول لیا تھا۔ باقی رہا ظفر محمود وغیرہ کا معاملہ، تو اسے اپنے باپ کی قوتوں پر بھی بھروسہ تھا۔ انہوں نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی۔ ان کے اپنے بھی آدمی موجود تھے، خاص طور سے شکورہ اور غفورہ۔ ان کا ایک ہی انداز ہوتا ہے اس عمر کا، بس حالات تبدیلی پیدا کرتے ہیں، ورنہ ساری سوچیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ قدرت نے مجھے کیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا، میں نے بھی وہی کیا تھا جو سلطان شاہ نے کیا، صرف نام، ماحول اور کردار بدلے ہوئے تھے، ورنہ کام ایک ہی تھا۔ مجھے ان کہانیوں سے بڑی ڈھارس مل رہی تھی۔ سلطان شاہ نے کہا، بہت وقت اسی طرح گزر گیا۔ پھر رشتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور چارپائیوں پر دراز ہو گئے۔ سلطان خاموشی سے چارپائی پر لیٹا سوچوں میں گم تھا، اور فضل الدین چارپائی پر لیٹ کر خراٹے بھرنے لگا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ بہرحال وہ تھوڑا سا الجھا ہوا تھا، زندگی کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ ابھی تک اپنے آپ کو معمولی شخصیت ہی سمجھتا تھا، لیکن جن حالات میں وہاں سے فرار ہوا تھا اس کے تحت خطرات تھے۔ ہو سکتا ہے سائی فیض بخش اپنے اسر و رسوخ سے کام لے کر پولیس کو اس کے پیچھے لگا دے۔ رات کو کسی کا بھی اتفاق تھا کہ وہ پولیس کے ہاتھوں سے بچ جائے۔ جو جوا پارٹی پر چھاپا
پڑا تھا، اگر فضل الدین کے ساتھ وہ بھی ان کے ہاتھ آ جاتا تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہوتا؟ اور پھر ویسے بھی یہاں کتنا دن وقت گزار سکتا تھا؟ نکلنا تو ضروری تھا۔ ان تمام سوچوں نے ذہن پر دباؤ ڈال رکھا تھا۔ اس کی نگاہ کمرے میں مختصر سی کھڑکی پر پڑی جو پچھلے حصے کی جانب کھلتی تھی۔ باہر املتاس ایک جلا ہوا درخت نظر آ رہا تھا۔ درخت کے پتے گر چکے تھے اور شاخوں میں کوپلیں پھوٹ ہی رہی تھی، پھر اس پر غنودگی کا غلبہ ہو گیا۔ دوپہر کو آنکھ کھلی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہی نوجوان عورت روٹی کی ڈلیاں اور سالن کا برتن لیے ہوئے کھڑی تھی اور غالباً اس الجھن کا شکار تھی کہ اسے جگائے یا نہیں جگائے۔ سلطان جلدی سے اٹھ گیا تو وہ آگے بڑھ آئی اور اس نے ایک طرف ڈلیا اور سالن کا برتن رکھ دیا۔ پانی لا رہی ہوں، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، یہ کہہ کر وہ بغیر کچھ کہے ہوئے باہر نکل گئی۔ سلطان نے اسے اس وقت پراٹھے پکاتے ہوئے دیکھا اور اس وقت ایک نگاہ اس پر پڑی تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، بال خشک تھے، رنگت سانولی تھی، مضبوط اور صحت مند، عمر بھی 22-23 برس کی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا سونا پن تھا، ایک بجھی بجھی قبرستان جیسی شخصیت کی مالک۔ تھوڑی دیر بعد وہ جگمگ پانی اور ہاتھ میں گلاس لے کر آئی۔ زیادہ پانی لائی ہوں، منہ ہاتھ دھو لو پھر روٹی کھا لو، جگ رکھ دو۔ تمہارا شکریہ، سلطان نے کہا، لیکن وہ جگ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑی رہی تو سلطان چونک کر بولا، کیا بات ہے، جگ رکھ دو۔ ایک لمحے کے اندر اسے عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پیاس نظر آئی، لیکن سلطان شاید ابھی ان راستوں پر سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر پانی سے منہ دھونے لگا۔ وہ جگ سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال رہی تھی۔ چہرہ خشک کر کے سلطان روٹی کی جانب متوجہ ہوا تو بولی، میری ضرورت ہے؟ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی شوخی تھی۔ سلطان نے آہستہ سے کہا، نہیں۔ وہ کچھ لمحوں کے بعد وہاں سے چلی گئی اور سلطان روٹی کے پاس آ بیٹھا۔ پاگل تھی۔ سلطان کے اپنے ذہن پر جس وجود کا قبضہ تھا وہ بے حد حسین تھی۔ وہ کسی لالچ میں نہیں آ سکتا تھا، حالانکہ مہر النساء کا نقش اول تھا۔ دل میں ذرا سی گنجائش ہو تو نقش اول نقش آخر ہی ہوتا ہے، ورنہ بہت سی برائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ باہر قبرستان میں نکل آیا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ ایک قبر کے اوپر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بوڑھا تھا، دوسرا فضل الدین اور تیسرا ایک نیا آدمی تھا۔ سلطان کو دیکھ کر تینوں چونک پڑے اور سلطان کو ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے وہ تینوں کسی اہم موضوع پر بات کر رہے ہو۔ اب سلطان کے لیے وہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ تیسرا آدمی بڑی تجسس بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے؟ میں تو بس تم سے اجازت لینے آیا تھا، بڑا وقت گزار لیا تمہارے ساتھ، بڑی مہربانی، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ ارے نہیں نہیں، ابھی کہاں، کل دن میں کسی وقت چلے جانا، آج رات کو میرے ساتھ رہو، فضل الدین نے کہا، اور سلطان نے شانے ہلا کر بولا، ٹھیک، تمہیں ہی تکلیف ہوگی، میرا کیا ہے، آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا۔ مگر جا کہاں رہے ہو؟ بس جہاں تقدیر لے جائے گی، ویسے کراچی جانے کا ارادہ ہے۔ ہاں، یہ تو اور اچھی بات ہے، ساتھ ہی چلیں گے۔ یہاں سے میں تمہیں اسٹیشن تک لے کر جاؤں گا، وہاں سے کراچی کے لیے ریل مل جائے گی، ہمارا انتظام ہو جائے گا، ساتھ ہی چلو۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تم لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے؟ ہاں، اگر تم برا نہ مانو تو ایک چکر لگاؤ آؤ۔ سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں، فضل الدین نے کہا۔ سلطان نے گردن ہلائی اور وہاں سے آگے بڑھ گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور پیدا ہو رہا تھا کہ اصل قصہ کیا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا گڑبڑ تھی، یہاں سلطان کے ساتھ آگے کیا ہونا باقی تھا، اور آصف ان کی مدد کیسے کرے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر سٹوری پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔